من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس. صلوات. حضرات محترم، میرے پاس وقت بہت محدود ہے اور یہ ذکر لامحدود ہے. میں جناب بانی مجلس کے حکم کی تعمیل میں بڑا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا، ورنہ میں نے آج اجازت چاہی تھی، لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی. ایک ملک ہوتا تو میں اجازت لے لیتا، یہاں تو ملائکہ اکٹھے ہو گئے. اس لیے بڑے ہی سادہ سادہ الفاظ میں اللہ سلامت رکھے ان ذاکرین کرام کو. بھائی مزمل حسین صاحب بڑی خوبصورت رباعیاں پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر میں گفتگو کروں، تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں بڑی خوبصورت انہوں نے ایک دو رباعیاں پیش کی اور ان کی کعبے میں آمد کا تذکرہ فرما رہے تھے. اس لیے میں نے ایک ایسی آیہ مبارک کا انتخاب کیا جس میں خدا فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر میں نے کس کے لیے بنایا، جسے دنیا بیت اللہ کہتی ہے، اللہ کا گھر ہے. لیکن سوچنے والا کبھی یہ سوچتا ہے گھر کی ضرورت اسے پڑتی ہے جسے گرمی کا خوف رہے، سردی کا ڈر رہے، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، تو اسے گھر کی کیا ضرورت ہے. اور جب میں نے قرآن مجید سے پوچھا تو یہ آیت میرے سامنے آئی، ان اول بیت وضع للناس. بھئی ساری دنیا کعبے کو بیت اللہ کہتی ہے. بیت اللہ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر. عجیب بات ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین کے سنٹر میں ہے اللہ کا گھر، اور بلندیوں کے سنٹر میں ہے عرش معلیٰ، اللہ کا تخت. گھر بنایا یہاں، تخت بچھا دیا وہاں. اب مجھے جتنے آپ ماشاءاللہ مدینۃ العلم کی یونیورسٹی کے طلباء ہیں،
جو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے کلاس میں شریف طلبہ بیٹھتے ہیں. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کعبہ اللہ کا گھر ہے، کیا اس گھر میں وہ رہتا ہے؟ علماء کہتے ہیں عرش اللہ کا تخت ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا وہ تخت پہ بیٹھتا ہے؟ بولے نہیں. یہ مہمہ کیا ہے؟ گھر بنایا مگر اس میں رہتا نہیں، تخت بچھایا مگر اس پہ بیٹھتا نہیں. سوال یہ ہے کہ رہنا نہیں تھا تو گھر بنایا کیوں، بیٹھنا نہیں تھا تو تخت بچھایا کیوں؟ یہ ایک ایسا مہمہ ہے جو میرے جیسے کم علم کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے علماء کرام سے پوچھا. آپ یقین کیجئے کہ مجھے اطمینان بخش جواب نہیں ملا. جب میں مایوس ہونے لگا تو اچانک رجب کے مہینے نے آواز دی. کیوں مایوس ہوتا ہے؟ آپ میرے پاس، میں بتاؤں گا. ماہ رجب نے کہا تیرے دونوں سوالوں کا جواب صرف میرے پاس ہے. رجب کی 27 تاریخ کو میرے پاس آنا، میں نور کے ایک حصے کو عرش پہ بلا کر اس کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنا کر بتاؤں گا کہ تخت بچھایا کیوں، اور 13 رجب کو دوسرے حصے کو کعبے میں بلا کر بتاؤں گا کہ گھر بنایا کیوں. توجہ ہے صاحبان؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا، کیا اسرار کھول دیے ماہ رجب میں. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ ماہ رجب جو ہے وہ میرے مولا علی کا مہینہ ہے. تو سید صاحب اسرار نہیں کھولے گا تو اور کون کھولے گا؟ بارک اللہ. رجب ہے علی کا مہینہ. آگے ہے شعبان. بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. شعبان کے لیے حضور فرماتے ہیں الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. رجب علی کا مہینہ، شعبان محمد کا مہینہ. اس کے آگے ہے رمضان. رمضان ہے اللہ کا مہینہ. توجہ کیجئے گا، اس رجب کے مہینے میں ہم مہمان ہیں اپنے مولا علی کے. مولا علی نے کہا میرے مہمانوں فکر نہ کرو، سخی ابن سخی ہوں، اتنا کھلاؤں گا تمہیں، اتنا کھلاؤں گا کہ اگر تمہاری نیاز اور دشمن کا کونڈا نہ کر دیا تو علی میرا نام ہے. توجہ ہے صاحبان؟ بناتے رہے، کوڑا کر دیا. عزیزان محترم، اس کے بعد پھر آئے گا شعبان، ہم حضور کے مہمان ہو جائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. مولوی صاحبان مسجدوں میں بڑے لے میں فرمایا کرتے ہیں مٹھا ہے محمد سلونا علی. ہاں سلونا علی ہے بھئی. علی سلونا ہے جو سلونی سلونی کرتا تھا. یہ نمک حرام مولوی بھی مانتا. توجہ ہے صاحب؟ سرکار نے کہا اچھا مجھے میٹھا بنایا ہے نا، فکر نہ کرو، اتنا حلوہ کھلاؤں گا تمہیں کہ ہر مولوی جھولی اٹھا کر دعا کرے گا. پھر انشاءاللہ آپ رمضان میں اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ نے کہا بڑی مشکل سے آئے ہو میرے پاس، جیسا میزبان ویسا مہمان، بڑے رج کے آئے ہو، اب میرے مہمان ہو، نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا. سمجھ میں آئی بات؟ نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا. یہ جو زمانے نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کر لی کہ آج علماء سے لے کر سائنسدان تک
ہر چھپی ہوئی شے کو علم نشرہ کر رہے ہیں. واہ توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ بارک اللہ. اور زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں. کیا یہ سب مل کر کوئی ایسا کرشمہ دکھا سکتے ہیں کہ پہلے آئے رمضان، پھر آ جائے شعبان، واہ واہ واہ. آخر میں آئے رجب؟ کوئی چکر چلا دیں یہ. توجہ چاہتا ہوں. مگر اللہ نے کہا یہ قیامت تک نہیں چلا سکتے. کیوں؟ پہلے رجب آئے گا علی کا مہینہ، پھر شعبان محمد کا مہینہ، پھر رمضان اللہ کا مہینہ. اس لیے کہ علی در ہے، محمد گھر ہے. پہلے در آئے گا تو گھر میں جاؤ گے. اور اس کے بعد پھر گھر میں جاؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے. بزرگان محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رجب کے مہینے نے کہا آؤ میرے پاس. چنانچہ ہم نے جو رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو جا کے دیکھا تو منظر یہ نظر آیا. اب میں شاہ صاحب کی ربائی کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. رات کا سہانا وقت تھا. عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. تارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی. سیارے ستارے کسی کی آمد کی خوشی میں ادھر ادھر رقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے. قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی. طوبہ کے صرف سے روش کو آراستہ کیا گیا. عنبر اشب کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا. تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے. کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے. چاند اپنی زوباریوں سے 4 چاند لگا رہا تھا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے. محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا. ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا اور ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک ملکہ کو کعبے کی طرف بلایا جا رہا تھا. اور وہ ملکہ عالیہ خرامہ خرامہ معصوم قدم اٹھاتے ہوئے قبلے کی طرف جا رہی تھی. اور آپ کی خاموشی ذرا توڑنے کے لیے ایک فقرہ کہہ دوں. مزے کی بات یہ ہے کہ در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جانتی تھی کہ حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے. اور در ہمیشہ در میں لگا کرتا ہے، نہیں لگتا ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے. در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی اور جیسے ہی کالے پتھر کے پاس پہنچی اس نے بڑے احترام سے پتھر پہ ہاتھ رکھا، آسمان کو رخ کر کے کہا اللہم انی مؤمنۃ بک. پروردگارہ میں تجھ پر مکمل ایمان رکھتی ہوں. یہ نہیں کہا آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لا رہی ہوں. نہ انی مؤمنۃ بک، میں مکمل تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. وبما جاء من عندک من کتب ورسل، تیری طرف سے جتنی کتابیں جتنے رسول آئے سب پر مکمل ایمان رکھتی ہوں. وبحق مولود الذی عندی، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے پاس تیری امانت ہے. توجہ کیجئے گا. میں پڑھے لکھوں سے کہتا ہوں، نیاز بیگ میں نے یہ جملہ بہت عرصہ پہلے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں. مولوی تو یہ سمجھیں گے کہ عام عرب عورت تھی جو بول رہی تھی، مگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں عام عرب عورت نہیں بول رہی تھی. اس کے ایک ایک لفظ میں فصاحت و بلاغت کا سمندر بند ہے. کیونکہ فاطمہ بنت اسد عام عورت نہیں ہے، صاحب نہج البلاغہ کی ماں بول رہی. وہ جانتی ہے کہ عربی میں کون سا لفظ یہاں استعمال کرنا ہے. وہ کہہ سکتی ہے
کہ تجھے واسطہ ہے اس جنین کا. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پل کے پروان چڑھتا ہے. اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا بحق مولود الذی عندی، اس مولود کا واسطہ ہے. مولود کسے کہتے ہیں؟ المولود ما ولدا، مولود اسے کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکا ہو. پیدا پہلے ہوا ہے، اب امانت لے کر آئی. سہل علی معضلتی، میری مشکل کو آسان کر دے، آسان کر دے. خدا جانے کس ادا سے گفتگو کی، توجہ چاہتا ہوں، کس ادا سے گفتگو کی کہ دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی. اب اس سے زیادہ میرے پاس آسان کوئی لفظ ہی نہیں ہے. دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی. آواز آئی ادخلی یا فاطمہ، فاطمہ بے فکر ہو کر اندر آ جاؤ. اور جیسے ہی اندر گئیں دیوار مل گئی، مگر دیوار ایسی ملی کہ آج تک اس دراڑ کا نشان نہ مٹ سکا. جب بھی حاجی جاتے ہیں اور اگر کعبے کا غسل اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب غلاف اٹھایا جاتا ہے تو آج بھی کعبے میں ولادت کی لکیر نظر آئے گی. توجہ کیجئے گا. سعودی عرب نے بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ جرمنی سے بہترین انجینئر اور ماہر اور سائنٹسٹ کو بلایا. میرے پاس آج بھی الثورہ اخبار کا تراشا موجود ہے. اور اس سے کہا کہ تم اس لکیر کو ختم کر دو، اس دراڑ کو مٹا دو. میں نے کہا یہ تو معمولی چیز ہے، آپ نے خواہ مجھے زحمت دی، میں اپنا کوئی شاگرد بھیج دیتا. گورنر مکہ نے کہا شاگرد کی بات نہیں، استاد ہی سے مٹا دے، مٹا دے. کوششیں تو پہلے بھی ہو چکی تھیں. اس نے کیمیکل منگوائے اور جتنی دھاتیں تھیں سب کو مکس کر کے پگھلا کر دیوار کے اوپر انڈیل دیا. وہ دراڑوں میں جیسے ہی وہ دھاتیں گئیں رولر پھیر دیا اور مسکرا کر گورنر مکہ سے کہنے لگا کہ بس اتنی سی بات تھی، دیوار تو بند ہو گئی، دراڑ ختم ہو گئی. گورنر نے غور سے دیوار کو دیکھا، پھر اس انجینئر کو دیکھ کر کہنے لگا ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ، تو ادھر ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. توجہ، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہو کچھ کیمیکل بڑھ گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، کچھ کم ہو گئے، نرم دھات منگوائی جائے. نرم دھات میں کون سی دھات؟ کہا چاندی. چاندی سے زیادہ نرم دھات کوئی نہیں، وہ منگوائی جائے. منو ٹنو چاندی منگوا لی گئی. اب میں کیا عرض کروں، مسلسل سن سن کے آپ تھکے ہوئے ہیں. اب کون انہیں جا کر بتائے کہ چاندی اس دراڑ کو کیا بند کرے گی؟ چاندی تو ہے فضہ کی کنیز. چاندی پگھلا کے ڈالی گئی، نرم دھات تھی، خشک ہو گئی، رولر پھیر دیا گیا. کہا کہ چلیے اب ختم ہو گیا وہ مسئلہ. اس نے کہا ختم نہیں ہوا، مڑ کے دیکھ. پھر جو دیکھا تو وہیں سے پھر لکیر آ رہی ہے. گھبرا گیا وہ جرمن. اس نے گورنر مکہ سے کہا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہے تو دیوار میں لکیر، مگر اس سے تمہارے دل میں، جگر میں، پوری روح میں کیوں دراڑ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے محترم سامعین، ختم کیا میں نے بیان کو. بانی مجلس چودھری فقیر صاحب کے حکم کی تعمیل میں میں اتنا بول گیا، اور بانی مجلس کا نام اگر میں اپنی تقریر میں استعمال نہ کروں تو خطابت کا مزہ ہی نہیں آیا. عزیزان محترم یاد رکھیے، جس حکومت کے خزانے
میرے مولا کی ولادت کی لکیر نہیں مٹا سکے، اس کے دسترخوان پہ پڑنے والے گداگر میرے مولا امیر کو کیا مٹائیں گے؟ اور جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں، اور چودھری فقیر حسین بھی سن لیں، وہ لکیر آج تک باقی ہے، آپ اور ہم اس لکیر کے فقیر ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ کیا پیارا محاورہ ہے، واہ واہ واہ، ہم اس لکیر کے فقیر ہیں، واہ واہ واہ، بارک اللہ۔ اور صاحب لکیر جناب امیر۔ بزرگان محترم، وقت میرا ختم ہوا، شریک عبادت ہونا تھا، میں ہو گیا۔ عزیزو، یاد رکھیے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کعبے سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر بغداد کے زندانوں تک، عزیزو، جس میرے مظلوم امام کے تذکرے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، آج جس کی شہادت کی تاریخ ہے، مضمون پڑھیں گے ذاکرین کرام، لیکن ایسا نہ ہو میرا اسیر امام یہ نہ کہے کہ تو نے میرا تذکرہ نہ کیا۔ میں اپنے اس مظلوم امام کا تذکرہ صرف 2 لفظوں میں کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ میر انیس نے تو کہا تھا نا، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ بغداد کے جس قید خانے میں میرا یہ اسیر امام قید تھا، عجیب و غریب مجھے ایک بات نظر آئی، شہادت نہیں پڑھنی میں نے، یہ آخر میں پڑھنے والوں کا حق، میں صرف شریک ثواب ہونے کے لیے اس زندان کی دیوار میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، ایک روشن دان بنا ہوا تھا، جو مسافر گزرتا وہ اس میں جھانک کے دیکھتا، تو وہ یہ دیکھتا کہ ایک سفید چادر پڑی ہوئی، بس گزرتے گزرتے ایک بڑا پریشان حال مسافر گزرا وہاں سے، امام نے سجدے سے سر اٹھایا، اس نے اس روشن دان سے جھانک کے دیکھا اور کہنے لگا، اے قیدی، میں نے سنا ہے کہ اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلد قبول کرتا ہے، اور وہ بھی بے گناہ قیدی، بے گناہ قیدی، معصوم قیدی، کسی کو کچھ نہ کہنے والا قیدی، تو اللہ قبول کرتا ہے۔ میری ایک گزارش ہے، میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے حق میں ایک دعا فرمائیں۔ میرے قیدی امام نے کہا، کیا دعا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود کوئی دعا متعین نہیں کرتا، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے جو بہتر ترین دعا ہو میرے حق میں کریں۔ سنو گے حوصلے سے؟ میرے مولا نے عجیب و غریب دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے یہ دعا مانگتا ہوں
کہ خدا تجھے کبھی کسی مسلمان کا قیدی نہ بنائے۔ عجیب و غریب دعا، تجھے خدا کسی مسلمان کا قیدی نہ بنائے، یہودی کا بن جا، عیسائیوں کا قیدی ہو جا، بت پرستوں کا ہو جا، اللہ تجھے مسلمان کی قید میں نہ ڈالے۔ گھبرا کے کہتا ہے کیوں؟ کہا مجھے جتنا تجربہ ہے کسی کو اتنا تجربہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ قیدی کیا تجربہ ہے؟ میرے اس اسیر امام نے روشن دان کی طرف جہاں سے وہ دیکھ رہا تھا اپنی پشت مبارک کو پھیرا اور پشت سے قمیص کو اٹھا دیا اور کہا میری بات سن، یہ میری پشت پر تحریریں پڑھ رہا ہے۔ صبح کو ایک جلاد آتا ہے، صبح ایک جلاد آتا ہے، میری پشت پر لوہے کے تازیانے سے سطریں لکھتا ہے، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی، دوپہر کو پھر آ جاتا ہے، پھر سطریں لکھ جاتا ہے، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوتی، شام کو پھر آ جاتا ہے۔ جتنا مجھے تجربہ ہے کسی کو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔